لینا، یہ رات کو ڈکیتیاں ہونا اور کوئی کسی کا محفوظ نہ ہونا، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک بہت بڑا آئین اور حفاظت کے لیے دین کا ایجنڈا لے کر رحمت نبی آیا تھا، وہ ہم تک پہنچا کیوں نہیں؟ میرا تو مسئلہ یہ ہے، اور اس پر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ ان مجالس کا کچھ فائدہ ہے۔ یہ مجالس کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ مجلسیں ہم کیسے آپ کو بتائیں کہ یہ کتنی کام کی چیزیں ہیں۔ یہ درسگاہ اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ مسلمانوں کو سوائے ایک گروہ کو کسی کو یہ میسر نہیں ہے۔ اور جن کو میسر نہیں ہے ان کی بدبختی ہے کہ وہ یہاں آنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آنا اس لیے نہیں چاہتے کہ شاید 1400 سال میں جو آئین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، شاید وہ آئین ان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ جو چیز پہنچی ہے وہ نمبر 2 اسلام ہے۔ نمبر اسلام 1 وہاں ہے جہاں ذکر حسین ہے۔ یہ بڑا انکوائری کرنے والی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہر پڑھے لکھے کو اس پر بڑی انکوائری کرنی چاہیے۔ ججوں کے خلاف ریفرنس بھیج دینے یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ہے ریفرنس کا معاملہ کہ ریفرنس اس بات پر بھیجا جائے کہ یہ امت مسلمہ آج ذلیل و خوار کیوں ہے۔ یہ ہر جگہ جھگڑے، یہ ہر جگہ لڑائیاں، کوئی محفوظ نہیں۔ حالات خراب، بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کل گھی کا ڈبہ 450 کا تھا 10 کلو کا، آج 620 روپے کا ہے۔ آٹا مہنگا ہے، گندم زیادہ پیدا ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا۔ یہ کھاد کہہ رہے تھے کہ یوریا کی بوری 800 کی ملے گی، آج تک کسی کسان کو ملی تو نہیں۔ یہ ڈکیتی کرنے والے کون ہیں؟ یہ سارا جو سسٹم ہے، آئین جو ہمارا اسلامک آئین، جو سسٹم حضور علیہ السلام دے کر آئے تھے ہمیں، وہ سسٹم کہاں گیا؟ اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات دیوبندی بریلوی چکڑالوی کی نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ ہمیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ میرے دکھ کی دعا کیا ہے؟ میرے دکھ کی دعا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی جہاں میں اس وقت ہوں، مجھے راحت ہو، مجھے سکون ہو، مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کیا جائے، میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کروں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹیاں اس معاشرے میں انتہائی عزت کے ساتھ رہیں، اور میرے بچوں کو تعلیم حاصل ہو، میرے بچے پریشان نہ ہو۔ اسی طرح معاشرے میں جو پڑھ جائے انہیں نوکری ملے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب کوئی سسٹم ہوگا۔ وہ سسٹم کہاں ہے جو 1400 سال پہلے لانے والے نبی آخر نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ساری فلاح اس دین اسلام میں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اور کیا امام کعبہ نے اس پر گفتگو کی ہے؟ میں نے ساری میٹنگیں امام کعبہ کی اٹینڈ کی ہیں، بادشاہ مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی، رات کو زہرانے میں بھی گئے، بادشاہ مسجد کے شاہی قلعے میں، اور بھی بہت ان کی باتیں سنی۔ لیکن جو کھانا کعبہ کا امام ہو
اسے کم از کم یہ مسائل جو 1,60,60,000,000 مسلمان 6 ارب کی دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، امام کعبہ کو چاہیے تھا کہ آئین بتاتے، مسلمانوں کی پریشانی بتاتے کہ مسلمان how we can be out from all these miseries. اچھا کھانا کھایا، جبے اچھے تھے، عطر اچھے تھے، باتیں اچھی تھی، لیکن کوئی حل تو نہیں بتایا، کوئی مسائل کا حل تو نہیں بتایا. اور پھر ساری تقریروں میں کوئی چاشنی نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کوئی دل کو جذب کرنے والی بات نہیں تھی. کہاں سے جذب اور کہاں سے وہ سیر و سلوک کی منزلیں آئے؟ کون ہے دلبر جو میرے سامنے وہ بات رکھے جو میرے دل کو اچھی لگے؟ علی والو، آپ خوش نصیب ہیں. میری بات کو اتنا یقین کر لو کہ جیسے یہ دن چڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کو مفت میں سب کچھ مل گیا ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، سب کچھ مفت میں مل گیا. جسے امریکہ کے کسی کنگلے کے پاس $1 ہو اور وہ کسی لاٹری پہ لگا دے تو اس کا جیک پاٹ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جیک پاٹ، سب سے بڑی لاٹری $1 ارب نکل آئے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں تمہارا جیک پاٹ نکلا ہوا ہے.